بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 30 دسمبر بروز جمعہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پنجاب میں جو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد جمع کروائی گئی تھی امپورٹڈ حکومتی اتحاد کی جانب سے، وہ کیسے ناکام ہو رہی ہے اور گلے پڑ گئی ہے عدم اعتماد شہباز حکومت کے اور ساتھ پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کے، اور اب وہ انہوں نے دوڑنا بھاگنا فرار ہونا شروع کر دیا ہے اور بڑی دلچسپ صورتحال بن چکی ہے۔ جیسا آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب طاہر کا جو فیصلہ ہے وہ بہت اہم فیصلہ۔ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کا بھی ایک فیصلہ تھا، لیکن نہیں، جو جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب نے فیصلہ دے دیا ہے، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اب وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن نے سر جوڑ لیا ہے کہ اگر کل الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان تو کلین سویپ کر جائیں گے۔ انہوں نے آج رات ہی یہ چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اگر آج انٹرا کورٹ اپیل پر رات گئے عدالت کھلتی ہے اور عدالتیں اس فیصلے کو، سنگل بینچ کے فیصلے کو ڈویژن بینچ معطل کرتا ہے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن کمیشن کے فیصلوں کے خلاف کسی ایک کیس میں بھی الیکشن کمیشن کے فیصلے کو معطل نہیں کیا، انٹرم ریلیف نہیں دیا، اگر آج رات وفاقی حکومت کو انٹرم ریلیف مل جائے اور جس طریقے سے وفاقی حکومت اس سارے معاملے کو دیکھ رہی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پھر پتہ چل جائے گا کہ کون جانبدار ہے اور کون نیوٹرل ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑا امتحان ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارا جو نظام ہے وہ اس امتحان میں کامیاب ہوگا عوام کی نظروں میں، اور کوئی عدالت نہیں کھلے گی، اور جو روٹین کی کارروائی ہے، کل الیکشن ہونا چاہیے، فیصلہ آ گیا ہے، انہوں نے خود ہی اس سارے معاملے کو الجھایا ہے، اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا، اب الیکشن ہونا چاہیے اور عوام کو اپنا جو حق ہے وہ استعمال کرنے کا حق دینا چاہیے۔ اچھا، دوسری جانب ایک تو آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا، اس کی بھی جو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے، اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سپریم کورٹ کا کل ایک فیصلہ آیا تھا، اور کل میں آپ کے ساتھ اس کو ڈسکس نہیں کر سکا تھا چونکہ میں فیصلے کی کاپی مجھے نہیں ملی تھی اور میں انتظار میں تھا۔ یہ وہ کیس ہے جس پر 3 دن سماعت ہوتی رہی۔ میں آپ کو بتاتا رہا کہ عمران خان کے خلاف شہباز شریف نے ایک حد کی عزت کا دعویٰ دائر کیا تھا، اور اس حد کی عزت کے دعوے میں جب اہم ڈیولپمنٹ سامنے آ گئی کہ عمران خان کا جو حق دفاع ہے وہ ختم کر دیا گیا۔ اب حق دفاع کیوں ختم کیا گیا؟ 2-3 اہم چیزیں تھیں جن کی بنیاد پر یہ حق دفاع ختم کیا گیا، اور ہمارا جو عدالتی نظام ہے ہم دیکھتے رہ گئے، اور عدالتی نظام نے ان کا حق دفاع ختم کیا۔ اس پر پھر معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں گیا، لاہور ہائی کورٹ نے اپیل خارج کر دی، پھر معاملہ گیا سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بھی ہیں، تو انہوں نے یہ 3 رکنی بینچ تھا ان کی سربراہی میں، انہوں نے عمران خان کی اپیل سپریم کورٹ نے بھی مسترد کر دی ہے۔ اب جب عدالت میں سماعت ہوئی تو مصطفیٰ رمدے نے دلائل دیے، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کے وکیل علی ظفر صاحب کے گزشتہ روز جو دلائل تھے میں ان کو رد کرتا ہوں۔ شہباز شریف کے وکیل نے عدالت کو بتایا تھا کہ عمران خان کے وکیل جواب داخل کرنے کے لیے مختلف سماعتوں پر التوا لیتے رہے۔ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے زخمی ہونے کی وجہ سے حلف نامے پہ دستخط نہ کرا سکے، جواب داخل کرنے کی ہدایت سے حق دفاع ختم ہونے تک ٹرائل کورٹ میں 21 سماعتیں ہوئی ہیں، اور مصطفیٰ رمدے صاحب نے کہا کہ 21 میں سے 13 سماعتوں پر عمران خان کے وکلاء نے التوا لیا۔ یہ کہہ سکتے تھے کہ فلاں سوال کا جواب نہیں دینا چاہتے، یہ مختلف سوالات کو اسکینڈلائز کہہ کر جواب دینے سے گریز کر سکتے تھے۔ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، اصل میں عمران خان کے پاس اب کوئی راستہ نہیں رہ گیا۔ اس موقع پر عمران خان کے وکیل بیرسٹر علی ظفر صاحب نے جوابی دلائل دیتے ہوئے کہا کہ 23 تاریخوں میں سے 10 ہماری طرف سے تاریخیں تھیں اور 27 مخالف فریق نے بھی لی تھی، مخالف فریق بھی درخواست لے رہا تھا۔ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے ریمارکس دیے کہ آپ یہی لکھ کر دے دیتے کہ سوال متعلقہ نہیں ہے۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا کہ ہم نے یہی کہا تھا کہ سوال متعلقہ نہیں ہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا آپ نے ایسا نہیں کیا۔ اس دوران منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ آپ یہی لکھ کر دیتے کہ سوالات اسکینڈلائز ہیں۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ عدالت آپ کو بار بار جواب کا کہتی رہی۔ علی ظفر صاحب نے کہا کہ عدالت نے سوالات کے متعلقہ ہونے کا فیصلہ نہیں کیا۔ جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دی اب ٹرائل کورٹ کو آگاہ کرتے۔ اس کے ساتھ عدالت عظمیٰ نے عمران خان کے خلاف حق عزت کے دعوے میں دفاع کا حق ختم کرنے کے خلاف اپیل کو خارج کر دیا۔ 3 رکنی بینچ میں سے 2 ججوں نے عمران خان کی اپیل خارج کی اور ٹرائل کورٹ کا فیصلہ درست قرار دیا۔ جسٹس عائشہ ملک نے فیصلے سے
اختلاف کیا اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کو حق دینا چاہیے، اور چونکہ اب آپ دیکھیں کہ 3 رکنی بینچ ہے، ایک سول کیس ہے اور اس میں 2-1 سے فیصلہ آیا ہے، اور اس میں جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں یہ جو بینچ تھا، عائشہ ملک صاحبہ کا یہ کہنا تھا کہ کوئی بھی جو فیصلہ ہے وہ میرٹ پر آنا چاہیے، ٹیکنیکل گراؤنڈز پر نہیں آنا چاہیے، اور عمران خان کو ایک موقع دے دینا چاہیے، عمران خان کے وکیل اپنا جواب ٹرائل کورٹ میں جمع کروا دیں اور اس کے بعد عدالت میرٹ کے اوپر کیس کو دیکھے، نہ کہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پر دیکھے۔ اب چونکہ اس میں التوا اتنا ہو رہا تھا، 3 سال تک یہ معاملہ چلتا رہا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں عمران خان کے وکلاء کی غلطی ہے کہ آپ اتنے لمبے عرصے تک کیوں اس کو لٹکاتے رہے ہیں، آپ تگڑے طریقے سے اس کا جواب جب دینا تھا تو آپ جواب دیتے نہیں تھے، اور عدالت کے باہر آ کے آپ تقریریں میڈیا کے سامنے کرتے تھے، تو عدالت کا ایک، میں تو اب یہ سمجھتا ہوں بطور وکیل کہ ہماری تو سول عدالتوں میں 3 موقع مل جائیں جواب کے، چوتھے موقع پر ہم کہ ان کا حق دفاع ختم کروا دیتے ہیں۔ اب تو عدالتیں 10 دن سے اوپر تاریخ نہیں دے رہی، معاملات بڑے تبدیل ہو گئے ہیں، اور اگر آپ کیس کے اوپر چڑھ کر اس کو بہتر انداز میں کرتے ہیں تو پھر یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ ہو سکتی ہیں، لیکن اب بدقسمتی یہ ہے کہ عمران خان کا جو حق دفاع ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی کیس ان کے حق میں ہو جائے گا ابھی، اور کیونکہ اب برڈن آف پروف سارے کا سارا شہباز شریف پر ہے، شہباز شریف نے یہ ثابت کرنا ہے، اور عمران خان ان پر جرا بھی کریں گے عمران خان کے وکلاء، اور اپنی ایویڈنس بھی دے سکیں گے، اور اس ایویڈنس میں بھی جو ساری چیزیں ہیں وہ دیکھی جائیں گی کہ آیا عمران خان، اب یہ بھی آگے درخواست جائے گی کہ ان کو ایویڈنس کا حق دیا جائے، جرا کا حق دیا جائے، فائنل آرگومنٹس کا حق دیا جائے، تو یہ پھر عدالتیں جو ٹرائل کورٹ ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس معاملے کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے۔ جبکہ دوسری جانب جو معاملہ ہے وہ سلامتی کونسل کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا، اور بدقسمتی دیکھیں دہشت گردی ہے، دہشت گردی کے ساتھ زیادہ واقعات خیبر پختونخوا میں ہو رہے ہیں، الزام کے پی حکومت پر لگاتے ہیں، اور کے پی کے وزیر اعلیٰ کو بلایا ہی نہیں گیا، انوائٹ ہی نہیں کیا گیا اس قومی سلامتی کمیٹی میں، یہ تو حال ہے، اور یہ ان کی ملک سے محبت ہے۔ اس میں جو تمام رانا ثناءاللہ بھی تھے، بلاول زرداری تھا، خواجہ آصف اسحاق ڈار، اور اس کے علاوہ مسلح افواج کے سروسز چیفز اور انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان بھی انہوں نے بھی شرکت کی، اور اعلامیہ کے مطابق قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس نے ملک کی معیشت اور امن و امان کا تفصیل سے جائزہ لیا۔ اسحاق ڈار نے ملک کی معاشی صورتحال اور چیلنجز سے آگاہ کیا، اور اس ضمن میں حکومت کی جانب سے اختیار کی گئی معاشی حکمت عملی اور اقدامات کے بارے میں شرکاء کو بریفنگ دی گئی۔ انٹیلیجنس اداروں نے ملک میں امن و امان کی مجموعی صورتحال پر بریفنگ دی، اور دہشت گردی کی حالیہ لہر سے متعلق عوامل اور ان کے سد باب کے اقدامات سے اجلاس کو آگاہ کیا۔ اور اس کے علاوہ ہنا ربانی کھر نے افغانستان کی صورتحال پر اجلاس کو بریفنگ دی۔ اب آپ دیکھ لیں کتنا حساس معاملہ ہے اور کتنی سیریس ہیں یہ، اور پاکستان کے افغانستان کی عبوری حکومت سے ہونے والے رابطوں سے بھی آگاہ کیا، اور اجلاس نے 2 ٹوک رائے کا اظہار کیا کہ پاکستان کی قومی مفادات پر کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی، اور نہ ہی کسی کو بھی قومی سلامتی کے کلیدی تصور کو نقصان پہنچانے کی اجازت دی جائے گی۔ پاکستان کی بقا، سلامتی اور ترقی کی بنیادی مفادات کا نہایت جرأت، بہادری، مستقل مزاجی اور ثابت قدمی سے تحفظ کیا جائے گا، اور ساتھ پھر جو دہشت گردوں کے نشانہ بننے والے عظیم جوان ہیں ان کو بھی خراج عقیدت پیش کیا گیا، اور باقی جو پھر بنائی جاتی ہے پریس ریلیز اس میں بھی ساری باتیں وہ لکھی گئیں جو ایک کاپی پیسٹ چلتا ہے۔ اور یہ جناب قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا، اور اصل میں تو اس میں معاملہ صرف اتنا ہے کہ آپ کو الیکشن میں جانا پڑے گا۔ ٹیکنوکریٹس کا جو آپ نے ایک شوشہ چھوڑا ہے حفیظ شیخ اور شبر زیدی اور اس طرح کے لوگوں کے ذریعے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آئین پاکستان اس کا آپ کو کسی بھی صورت میں اجازت نہیں دیتا، اور یہ ہوگا کیسے؟ عدالت کے تھرو ہوگا۔ کون سی عدالت ہے جو ایسا کرے گی؟ تو پہلے بھی بڑی عدالتیں آئی ہیں جنہوں نے غیر آئینی کام کیے ہیں۔ 200 کیس کو ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ہماری عدالتوں کا ماضی میں کیا کردار رہا ہے۔ عاصمہ جیلانی کیس کو پڑھتے ہیں پتہ چلتا ہے، نصرت بھٹو کیس کو پڑھتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری عدالتوں کا کیا کردار رہا ہے۔ تو ماضی کے جو فیصلے ہیں جن کو آج بھی بلیک ججمنٹس کے نام پر پڑھایا جاتا ہے، تو پھر آپ کر لیں فیصلے، اگر آپ اس طرح چاہتے ہیں تو پھر کر لیں۔ دوسری جانب لیگی قیادت نے اور پی ڈی ایم نے آپ جانتے ہیں کہ 3 عدم اعتماد جمع کروائی تھی وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف۔ اب چونکہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف خفیہ رائے شماری ہونی ہے، اس میں یہ 2 نمبری کر سکتے ہیں۔ اب یہ 2 نمبری انہوں نے پورا زور لگا دیا، ان کو پتہ ہے کہ اسپیکر ہمارا آ گیا، اور اگر سبطان خان فارغ ہو گیا تو ہم
वज़ीर आला को टफ टाइम देंगे, हम इजलास के बुलाने के मामलात सारी चीज़ों पर हम वज़ीर आला को टफ टाइम देंगे। गवर्नर इनका है, अब इजलास किसने, गवर्नर ने बुलाना होता है या स्पीकर ने बुलाना होता है। इन्होंने पूरा जोर लगा दिया, पीडीएम आसिफ जरदारी, इन्होंने कहा कि चलें आप परवेज इलाही के खिलाफ ना दें, आप इनके खिलाफ, काफली के लोगों को कहा इनके खिलाफ दे दें। पीटीआई के लोगों को, जो मेंबरान हैं सूबाई असम्बली के, उनको जो है वो 50-50 करोड़ रुपए तक ऑफर की गई और ये सारा कुछ चलता रहा। लेकिन अल्टीमेटली अब चूंकि अदम एतमाद जमा हो गई, अदम एतमाद के बाद उस पर जो कार्रवाई शुरू होनी थी उस कार्रवाई में ये आगे बढ़ ही नहीं रहे और अब इनके गले पड़ गई है। और अब इनके अपने लोग आगे, चूंकि इनको पता है कि अगर हम अदम एतमाद पर वोटिंग में चले गए और हमारे अपने 177 में से अगर हमारे वोट वहां 167 निकले या 157 निकले तो हम किधर जाएंगे। तो इनको अब ये मामला नहीं है, इनको सिर्फ ये है कि हम फेस सेविंग के लिए कम अज कम हमारे जो मेंबरान है वो तो पूरे शो करवा दें। इनको अपने मेंबरान भी पूरे नहीं करवा रहे, शो नहीं हो रहे। और मुस्लिम लीग नून की क़यादत का मेंबरान पंजाब असम्बली से मुशावरत का जो सिलसिला है वो जारी है और उनकी जानिब से जो है वो कहा यह जा रहा है कि जी फवाद चौधरी ने यह बयान दिया है कि लीगी क़यादत के बागी अरकान को रोकने के लिए दो ग्रुप्स की सूरत में अरकान पंजाब असम्बली से मीटिंग्स जारी हैं। नून लीग के इजलास में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ वोटिंग की सूरत में अरकान पूरे करने की हिकमत अमली पर गौर जारी है और वोटिंग की सूरत में हर ग्रुप का हेड मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। चूंकि उनको अब ये मुस्लिम लीग नून तो ग्रुपों में तकसीम हो चुकी है और अब ये ग्रुप्स को बनाने में लगे हुए हैं और इनको ये लगता है कि तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी तो नंबर कैसे पूरे करेंगे, इस पर अब इनका जो मामला है। और फवाद चौधरी ने जो कहा है कि 30 लोग इनके हमारे साथ राब्ते में हैं, वो भी इनको इनके गले पड़ गया है और इस वजह से तमाम अरकान वोटिंग की सूरत में ग्रुप हेड से राब्ते में रहेंगे और हदायत लेंगे। नंबर पूरे ना होने की सूरत में ग्रुप हेड क़यादत को रिपोर्ट देगा। मशकूक अरकान के हवाले से भी ग्रुप हेड क़यादत को आगाह करेगा। 186 मेंबरान पूरे करने हैं। अपोजिशन इत्तेहाद कहता है हमारे पास 180 मौजूद हैं, 6 कहाँ से लेंगे। और मैं एक और बात बता दूं कि ये 180 तो इनके हैं ना कागजी, लेकिन हकीकत में इनके पास 150 भी मौजूद नहीं है। अब तक जो एतमाद के वोट का और पिछले ये जो 2 हफ्तों का की कार्रवाई चली है उसमें 147 लोग इनके थे। ये तो 150 नहीं पूरे कर पा रहे, ये 186 कहाँ से पूरे करेंगे। और इनको अब पता है और इन्होंने अब ग्रुप्स बना दिए हैं और एक हेड बना दिया है और कहा जी कि आप अपने 20 ग्रुप्स को तसल्ली से बात करें और हमें बताएं कि ये 20 लोग तैयार हैं हमारे साथ खड़े होंगे, ये 20 तैयार हैं, ये 20 तैयार हैं। अगर इनको ये लगा कि इनके 180 भी पूरे हो गए और इनको फेस सेविंग मिल गई तो ये चले जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। और ये अदम एतमाद इनके गले पड़ गई है। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।